جن دنوں ہم بی ایس سی میں پڑھتے تھے، ہم بہن بھائی پڑھائی کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ تبھی ہمارے کالج پروفیسر حسن صاحب نے کہا کہ تم دونوں کچھ دن میرے گھر آ کر مجھ سے مدد لے لو۔ ہم لوگ بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ کالج کے کافی اسٹوڈنٹ ان کے گھر ٹیوشن لینے جایا کرتے تھے۔ وہ کافی محنت اور توجہ سے پڑھاتے تھے۔ امتحان نزدیک تھا۔ میں بھی اپنے بھائی جلیل، جو میرا کلاس فیلو تھا، اس پر دباؤ ڈالا کہ مجھے بھی ان کے گھر ٹیوشن کے لیے لے چلو۔ ہم پیپر کی تیاری میں ان سے مدد لیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اپنے ہر شاگرد کی تعلیمی حالت سے واقف رہا کرتے تھے اور ان میں انفرادی دلچسپی لیا کرتے۔ وہ 50-55 برس کے ہوں گے مگر اب تک بہت چاقو چوبند تھے۔ بہرحال میں نے جلیل کو راضی کیا کہ چند دن تم بھی پروفیسر صاحب کے گھر لے چلو تاکہ میں کچھ مضامین میں مدد لے سکوں کہ جن میں پرابلم آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا۔ ہم ان کے گھر گئے۔ انہوں نے شفقت سے سواگت کیا اور کمرے میں لا بٹھایا۔ یہ غالباً وہ کمرہ تھا جہاں وہ دیگر ہم جیسے شاگردوں کو بھی وقتاً فوقتاً ٹیوشن دیا کرتے تھے۔ کمرے کی ترتیب میں چند کرسیوں، ایک بڑی میز اور کتابوں کی الماریوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ نیچے کی منزل کو مردان خانہ کہنا چاہیے کہ جہاں ہماری طرح کے طالب علم آ کر علم ٹیوشن لیتے تھے۔ ایک منزل میں ایک بیٹھک، ایک ہال، ایک کمرہ اور ان کی ذاتی لائبریری تھی۔ گھر کا یہ حصہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا مگر انسانوں سے خالی تھا۔ البتہ اوپر کی منزل پر جو چوبارہ بنا ہوا تھا، وہاں سے باتوں کی آوازیں آتی، کچن سے کھانا پکانے کی خوشبو بھی آتی۔ یقیناً ان کی فیملی اوپر رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر والوں سے ملوایا اور نہ کبھی کوئی نیچے آیا اور نہ ہم نے خود سے اوپر کی منزل جانے کی جرات کی۔ میں بھائی کے ساتھ ایک ماہ ان کے گھر شام کو 1 گھنٹے کے لیے جاتی رہی۔ جب مجھے لگا کہ اب میری تیاری کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے تو میں نے پروفیسر صاحب کے گھر جانا بند کر دیا، لیکن جلیل پھر بھی جاتا رہا۔ وہ میری نسبت زیادہ پڑھائی میں ویک تھا۔ ایک بار جلیل جب پڑھنے کے لیے ان کے پاس گیا، وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ دستک دی، چوبارے کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر در پر رکے رہنے کے بعد جلیل نے گھر کی راہ لی۔ کسی نے جھانکا تو تھا پر کھڑکی بند کر دی۔ اب جب کبھی بھی پروفیسر صاحب گھر نہ ہوتے تو دستک کی آواز پر کھڑکی اسی طرح کھلتی اور بند ہو جاتی۔ تب جلیل سمجھ جاتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ پلٹ جاتا۔ شاید پروفیسر صاحب کے گھر کی خواتین ان کو یہی ہدایت تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ بغیر بات کیے محض کھڑکی کو کھول کر بند کر دیا کرے اور کسی کے دستک کے جواب میں کلام کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، جب وہ خود موجود ہوتے تب دستک کے جواب میں فوراً آواز لگاتے کہ کون ہے اور پھر فوراً باہر آ جاتے۔ کافی دن امتحانات تک وقفے وقفے سے جلیل اپنے استاد کے گھر شام کو اسی طرح جاتا رہا۔ امتحان ختم ہو گئے تبھی عید آ گئی۔ ان دنوں عیدین پر عید کارڈ اور تحفے اپنے عزیز و اقارب اور خاص احباب کو دیے جاتے تھے۔ جلیل بھی عید کارڈ اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر عید کے روز عقیدت کے اظہار کے طور پر سر کے گھر چلا گیا۔ حسب معمول دستک پر چوبارے سے کھڑکی کھلی اور بند ہو گئی۔ جلیل تھوڑی دیر پھر رکا اور جب یقین ہو گیا کہ استاد گھر پر موجود نہیں ہے تو واپس جانے کو مڑا۔ ایک صفائی کرنے والی ملازمہ ادھر کو آتی دکھائی دی۔ وہ پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ جلیل نے اس کو روک کر پوچھا، کیا تم اس گھر کا کام کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں، ہفتے میں 2 دن نیچے کے پورشن میں صفائی کرتی ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میاں، میں پروفیسر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ان کو عید مبارک دینے کے لیے آیا تھا۔ دستک دی تو جواب نہیں ملا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ گھر پر نہیں ہوں گے۔ تبھی جواب نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگی۔ اماں سنو، کیا ان کے گھر کے اوپر کوئی ان کی فیملی میں مٹھائی بھجوا دوں؟ ان کے گھر میں صرف ان کی بیٹی مریم ہی رہتی ہے۔ انہوں نے مریم سے کہہ رکھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی کچھ لائے تو قبول نہ کرے اور نہ دروازہ کھولے۔ گویا وہ لڑکی اوپر ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ وہ عورت شاید جلدی میں تھی۔ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور جلیل منہ دیکھتا رہ گیا۔ بھائی،
مجھ سے اپنی ہر بات کرتا تھا۔ گھر آ کر بھائی نے مجھے بتایا کہ پروفیسر صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے جو اوپر کے پورشن میں رہتی ہے۔ کام کرنے والی عورت نے اس کا نام مریم بتایا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوگی، پروفیسر صاحب کے پاس شاگرد آتے رہتے ہیں، تبھی نیچے کے پورشن میں نہیں آتی۔ لگتا ہے کہ ان کی بیٹی اوپر اکیلی رہتی ہے اور اس کی ماں مر چکی ہے۔ میں نے کہا ہمارا رزلٹ آ گیا ہے، ہم نے اچھے نمبر لیے تھے۔ تبھی جلیل بھائی نے سوچا کہ سر کے پاس جا کر مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے محنت کروائی تھی۔ وہ ان کے گھر آ گیا اور وہی ملازمہ گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروفیسر صاحب بیمار ہے، تبھی کالج بھی نہیں گئے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ جلیل نے ان کے در پر جا کر دستک دی۔ آج پہلی بار دروازے کی کنڈی کھلی اور ان کی بیٹی کو نچلی منزل میں پایا۔ شاید وہ ملازمہ سے صفائی کروانے کو اتری تھی۔ جلیل نے در بجا دیا۔ وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اندر آنے کو کہا۔ جلیل نے پہلی بار اس کو دیکھا اور حیران ہوا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جلیل نے سوچا کہ شاید پروفیسر صاحب بیماری کی وجہ سے خود باہر نہیں آئے، تبھی اندر بلایا ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ صحن سے گزر کر وہ اسے کمرے میں لے گئی اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ ہی مریم ہے؟ جی سر، کہاں ہے؟ وہ بیمار ہے، ہسپتال گئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے اکثر آپ کو ان کے پاس آتے دیکھا ہے، مگر کئی دنوں سے نہیں آئے، خیریت؟ بھائی بولے کہ میرے امتحان ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی آ گیا ہے اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو مٹھائی دینے آیا تھا لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ جلیل نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی۔ میں اکثر آپ کو کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی لیکن بات کرنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی، ابو جان کے ڈر سے۔ آج آپ آئے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھیے، چائے پی کر جائیے گا۔ لڑکی کے اس طرح کہنے پر میرے بھائی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور نگاہ بھر لی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگی۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی بھی جیسے اس پر دل ہار بیٹھے تھے۔ بولے آپ فکر نہ کریں، آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب جلیل چلنے کو اٹھے تو بولی فکر کیوں نہ کروں، اکیلی جو ہوں، ایک باپ ہی تو سہارا ہے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ انسان جو اکیلا ہو کیا باتیں کرتا ہے؟ دکھ سکھ ہی بانٹنا ہے، لیکن یہاں تو دکھ بانٹنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ دیواروں سے باتیں کرتی ہوں، وہ بھی جواب نہیں دیتی اور چپ ہی رہتی ہے۔ لڑکی نے دانستہ ایسے فکرے کہے کہ جلیل بھائی کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آپ مجھے بتا دیجیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ بولی آج نہیں تو کل بتا دوں گی، جب آپ کے پروفیسر صاحب ڈاکٹر کے پاس ہوں گے 6 بجے شام کو۔ اس وقت ان کے آنے کا ڈر ہے، نہیں بتا سکتی۔ کچھ دن گزر گئے، جلیل بھائی سر کے گھر نہ گیا۔ کوئی بہانہ نہ تھا مگر وہ کھویا کھویا سا ضرور رہنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور اس کا دل بے حد پریشان رہنے لگا، جیسے اپنے دل پر وہ اختیار کھو چکا تھا۔ اور مریم نے دوبارہ آنے پر اصرار بھی کیا تھا۔ اس کے لیے وہ ہمارے استاد کی بیٹی بھی تھی، اس لیے جلیل کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ پروفیسر صاحب کا دل سے احترام کرتا تھا۔ اگرچہ مریم جلیل کی ہم عمر تھی، خوبصورت اور بھولی بھالی سی، وہ اس کو بہت اچھی لگی تھی، مگر استاد اور شاگرد کے رشتے کا احترام رکھنا بھی لازم تھا۔ میں جان گئی کہ میرا بھائی دل کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے مجھے کہتا نمرا سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا اس کو کسی غم گسار کی ضرورت ہے۔ وہ تنہا رہتی ہے تو تنہائی سے پریشان ہوتی ہوگی۔ یقیناً پروفیسر صاحب نے پابندی لگائی ہوئی ہے، باہر آتی جاتی نہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہ اکیلی رہتی ہے اور اکیلے پن کا دکھ انسان کو دیمک کی طرح کھانے لگتا ہے۔ میں نے اپنی ناقص عقل سے عقدے کا حل نکال لیا۔ 2 ہفتے گزر گئے اور کالج کھل گئے۔ جلیل بھائی اور میں کالج جانے لگے، مگر سر غیر حاضر تھے۔ پتہ چلا کہ بیماری کی وجہ سے کالج نہیں آ رہے، چھٹی پر ہے۔ ایک دن سر کا احوال پوچھنے جلیل ان کے گھر چلا گیا۔ سر واقعی گھر پہ نہ تھے۔ مریم ہی اوپر کی منزل سے اتر کر آئی، در کھولا اور دروازے میں کھڑے ہو کر 2 4 باتیں کی۔
مریم نے اندر آنے کا کہا۔ بھائی نے دیکھا کہ باہر گلی سے اس کے جاننے والے طالب علم گزر رہے ہیں، اس لیے ضروری کام کا بہانہ کر کے گھر کے اندر نہ گیا اور کھڑے کھڑے دو چار باتیں کر لی۔ چلتے چلتے مریم نے وعدہ لیا کہ دوبارہ آنا، مگر اس وقت جب میرے ابو گھر پر نہ ہو، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے ہیں۔ جلیل بھائی نے وعدہ کیا اور چلا آیا۔ دو چار دن گزرے کہ دل کے ہاتھوں مجبور بھائی کے قدم اپنے استاد کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس عمر میں ہر نوجوان کی پہلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو چاہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب جلیل نے کسی لڑکی میں دلچسپی لی تھی۔ مریم خود بھی اس پر فریفتہ نظر آ رہی تھی، بھلا پھر کیسے وہ اس کی توجہ کا جواب چاہت سے نہ دیتا۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب پروفیسر صاحب گھر پر نہ ہوتے تو جلیل ان کے گھر مریم سے ملنے چلا جاتا۔ اس سے مل کر عجیب طرح کی طمانینت محسوس ہوتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اسی کے پاس بیٹھا رہے، کہ جو مسرت سے اسے مریم کے پاس ملتی تھی وہ اور کہاں ملتی تھی۔ کئی بار مریم نے اوپر منزل پر اپنے روم میں آنے کا بھی کہا، لیکن بھائی نے منع کر دیا کہ آخر وہ ان کے قابل احترام استاد کی بیٹی تھی۔ مریم بہت زیادہ بے قرار نظر آنے لگی۔ وہ شدت سے جلیل کا انتظار کرتی، دوبارہ آنے کا وعدہ لیتی، ایسے وقت آنے کو کہتی جب پروفیسر صاحب کالج میں ہوتے۔ تاہم میرے بھائی کے احتیاط کے باعث دونوں کسی برائی سے دور رہے۔ مریم کئی بار پہلے سے محبت نامے تحریر کر کے رکھ لیتی، اور جب وہ جلیل کو بلاتی وہ محبت نامے دے کر کہتی کہ اس کو پڑھ کر جواب دینا، تاکہ جب میں تنہا ہوں تو ان سے دلی سکون پا سکوں۔ اور پھر جلیل بھی اس کے محبت ناموں کا جواب لکھ کر اسے دینے لگا۔ یہ خطوط کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔ وہ بھائی سے کہتی کہ ایسی ادھوری ملاقات سے تو بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس بار بھائی اسے ملنے گیا تو وہ بے خود ہو کر بھائی سے کہنے لگی کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم کتنا انتظار کرواتے ہو مجھے۔ جلیل بھائی نے گھر آ کر مجھ سے کہا کہ میں اب مریم کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اسے پتا تھا کہ اب امی ابو اس کی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، اس نے مجھ سے کہا کہ تم امی سے بات کرو کہ وہ میری اس کے ساتھ شادی کروا دے اور پروفیسر صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی شادی کہیں اور کر دے، اور میرا کیا بنے گا۔ پھر میں نے والدہ سے بات کی، وہ بولی کہ پروفیسر صاحب ہم سے خوشحال ہے اور دو چند ہے، معاشرے میں ان کی عزت بھی بڑھ کر ہے، کیا خبر کہ وہ ہم کو اپنے لائق سمجھے یا نہ سمجھے، اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے بھی کہ نہیں۔ اور اچھا ہی ہے، پہلے جلیل تعلیم مکمل کر لے، کیونکہ لڑکا برسر روزگار ہو تو رشتہ مانگنا بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ بات جلیل کو کب قبول تھی۔ اس کا بس چلتا تو ابھی مریم کو دلہن بنا کر لے آتا۔ وہ بولا، اماں تو ہمیشہ دور کی کوڑی لاتی ہے، بھلا اتنے دن کب پروفیسر صاحب انتظار کریں گے، وہ کسی بھی وقت بیٹی کا رشتہ طے کر بیٹھیں گے، ان کو رشتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، جبکہ مریم خوبصورت بھی بہت ہے اور اکلوتی بھی ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ خاطر جمع رکھو اور پریشان مت ہو، میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے اپنی سی کوشش کی اور آپا اور بہنوئی کو بلوایا اور سب رام کہانی بتا کر بہنوئی صاحب سے کہا کہ آپ بھی پروفیسر ہیں اور ان کے ہم پیشہ ہیں، آپ جا کر ان سے مریم اور جلیل کے رشتے کی بات کریں۔ امی میں تو اتنی جرت نہیں ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ پروفیسر صاحب ہمیں رشتہ نہ دیں گے۔ آپا اور بہنوئی مان گئے اور جلیل کے لیے رشتہ مانگنے کو تیار ہو گئے۔ جب رشتے کی بات کرنے گئے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پہلے ہی پروفیسر صاحب کو کہہ دیا کہ میری فیملی آپ سے ملنے آنا چاہتی ہے۔ جب ہم لوگ ان کے گھر گئے تو پروفیسر صاحب بہت خوش ہوئے اور ہم کو اوپر کی منزل پر لے گئے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر مجھے وہاں کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ گھر پورا خالی تھا۔ بہنوئی اور پروفیسر صاحب کالج اور پروفیسری کی گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ تبھی میں نے پوچھا کہ سر، آپ کی بیٹی کہیں گئی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹی؟ کون بیٹی؟ میں نے کہا، آپ کی بیٹی مریم۔ وہ بولے، میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں چونک پڑی اور کہا، کیا مریم پھر آپ کی بھتیجی ہے؟
جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدگی سے بولے، وہ میری بیٹی نہیں بیوی ہے اور میکے گئی ہوئی ہے۔ ہم تو سکتے میں آ گئے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پروفیسر صاحب بولے کہ میں آپ لوگوں کو اوپر اس وجہ سے لایا ہوں کہ آپ ہمارے لیے چائے بنائیں اور ہم سب پیے، کیونکہ کچن اوپر ہے اور میں گھر اکیلا تھا، بیوی تو گھر پہ ہے نہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ سوچا، اے کاش کہ ہم یہاں نہ آتے، ہمارے استاد محترم کی بیوی اور جلیل بھائی کی اس کے ساتھ محبت کی پینگے۔ میرا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا۔ پروفیسر صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے کہ بیٹی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس پر میرے بہنوئی نے کہا، پروفیسر صاحب ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے، اصل میں ہم تو جلیل کے لیے رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ رشتے کی بات کرنے؟ ہاں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ مریم آپ کی بیوی ہے۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہم سے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ خدا جانے یہ بات بہنوئی نے کیوں کر ان سے کہہ دی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ اس وقت پروفیسر صاحب کا چہرہ اچانک جیسے سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ جلیل نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ میری بیٹی ہے؟ بہنوئی بولے کہ خود مریم نے یہی اسے باور کروایا ہے۔ بہنوئی نے دور اندیشی سے کام لینے کی بجائے سیدھے سباؤ بات کہہ دی۔ پروفیسر صاحب غصے سے چلا کر بولے کہ جلیل کا مریم سے کیا تعلق؟ میں جلیل کو گولی مار دوں گا۔ تعلق تو ہے، تبھی ہم کو اصرار کر کے بھیجا ہے، بہنوئی نے کہا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم سب شش و پنج میں تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پروفیسر صاحب تو جیسے آپے سے ہی باہر ہو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے پرس سے خطوط کا پلندہ نکالا جو میں اس کے خطرے کے تحت جلیل کی الماری سے اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی۔ اگر پروفیسر صاحب برہم ہوئے یا انکار کیا کہ میری بیٹی کا جلیل سے کوئی تعلق نہیں، تو میں ان کی صاحبزادی کی خطوط سامنے رکھ دوں گی۔ وہ بھی میرے بھائی کو چاہتی ہے، اور یہ کہ اب بھی آپ میرے بھائی کو مجرم اور قصوروار سمجھتے ہیں، جبکہ قصوروار تو مریم بھی ہے۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس محبت کے کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ مجھ نادان کو کیا خبر کہ میں بھائی کی محبت میں کیسا اہم کانہ جذباتی قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ خیر، میری نیت تو ہر حال میں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مریم کا رشتہ حاصل کرنے کی ہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس کو جلیل ان کی بیٹی سمجھتا ہے، دراصل وہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ پروفیسر صاحب کی پہلی بیوی کافی عرصہ پہلے مر چکی تھی۔ خطوط دیکھ کر سر کے چہرے کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا اور ان کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، سر، جلیل نہیں جانتا تھا کہ مریم آپ کی بیوی ہے، اور نہ ہی مریم نے یہ اسے بتایا کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ یہی بتاتی تھی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ بہنوئی بھی سخت پریشان تھے کہ رشتہ لینے آئے تھے اور ادھر کیا معاملہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا، پروفیسر صاحب، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، غلطی ہو گئی تھی۔ دراصل آپ کی بیوی نے بھی اپنا اور آپ کا اصل رشتہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا۔ خط پڑھ کر پروفیسر صاحب جیسے اپنے آنسو پی رہے تھے۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات کو واضح دیکھ سکتی تھی کہ وہ کس قدر پریشان تھے۔ وہ کچھ سنبھلتے ہوئے بولے کہ غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، عمروں کا فرق ہے، اس لیے ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے، مگر ان خطوط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ میری بیوی تو کیا، میرے ہونہار شاگرد نے بھی میری عزت میں نقب لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جس لڑکے کو میں نے اتنی جان فشانی سے کامیابی سے ہمکنار کروایا اور میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا، اسی نے میری عزت کو خاک میں ملایا۔ بہنوئی نے کہا، پروفیسر صاحب، عمروں کے فرق کی وجہ سے یہ غلط فہمی معمولی بات ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر حقیقت کا علم ہو جاتا تو ہم کیوں یہاں ایسی بات کہنے آتے۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ سبھی کا جی چاہتا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ بولے، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے مان لی، میری بیوی کا ہی قصور زیادہ ہے، کیونکہ غلط فہمی اسی نے پیدا کی ہے۔ میرے اور اپنے رشتے کو جلیل کے سامنے واضح کر دیتی
تو یہ غلط فہمی جنم ہی نہ لیتی۔ اصل مجرم تو وہی ہے، لیکن ایک شاگرد کو بھی زیب نہیں دیتا کہ جس کنویں سے فیضیاب حاصل کرے اسی کو ہی گندا کر دے، بیوی ہو یا بیٹی۔ اگر بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے تو کیا بیٹی نہیں ہوتی؟ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میری غیر موجودگی میں اس سے ملاقاتیں درست بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم تو معذرت کر کے آ گئے، مگر پروفیسر صاحب کی پرسکون دنیا میں ایسی آگ سلگ گئی کہ انہوں نے پہلے مریم کو میکے بھجوا دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی کہ ہمارے دل خوف سے دہل کر رہ گئے۔ میں امی کے ساتھ کچن میں تھی جب جلیل بھائی نے بتایا کہ پروفیسر حسن صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ میں تو ششدر رہ گئی، ادھر ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس قدر پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور مثبت سوچ رکھنے والے ہمارے شفیق استاد خودکشی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہم کو روشن راہ دکھانے والے اور زندگی کے رموز سے آگاہ کرنے والے تھے، خود اتنی جلدی ہمت کیسے ہار گئے۔ جن کو ہم بلند و بالا قلعے کی مانند مضبوط رہنما سمجھتے تھے۔ دنیا عجائبات کا گھر ہے اور انہونیوں کا نگار خانہ، یہاں جو نہ ہو کم ہے۔ جب امی نے سنا تو ان کو بھی دکھ ہوا۔ کہنے لگی، اتنا عرصہ تم لوگوں نے اس مہربان پروفیسر سے فیض یاب پایا ہے، اگر ممکن ہو تو ہم کو ان کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے لے چلو۔ جلیل بھائی کو اس قدر قلق تھا کہ وہ خود بھی ثانیہ کے بعد ان کے گھر کی طرف نہیں گئے۔ حالانکہ اس خبر کو سن کر وہ اتنے دکھی ہوئے تھے کہ کئی روز تک سوائے چند گھونٹ پانی کے کچھ نہ کھایا پیا اور بیمار پڑ گئے۔ اماں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کا ان کی خودکشی سے براہ راست تعلق ہے اور جلیل کی وجہ سے ہی ان کی جان گئی ہے، ورنہ مرحوم پروفیسر صاحب کے گھر جانے کے لیے اماں اصرار نہ کرتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مریم نے جب ان کو لینے آنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، اب ادھر ہی رہو، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ مریم خود ہی ان کے گھر آ گئی اور صاف مکر گئی، مگر جلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب پروفیسر صاحب نے وہ خط اس کے سامنے کر دیے اور اسے فوراً گھر سے نکل جانے کو کہا اور پھر خودکشی کر لی۔ شاید وہ مریم سے بہت محبت کرتے تھے، تاہم کسی کو امید نہ تھی کہ ایک پڑھا لکھا اور ادھیڑ عمر شخص اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بظاہر جس قدر مضبوط نظر آتا ہے اور بعض معاملات میں وہ گرتی دیواروں جیسا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی سچی کہانیاں روزانہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔